أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. سورۃ الانعام آیت نمبر 149 اور 150. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں جب مشرکین مکہ اور دیگر وہ لوگ جو رب کی نافرمانی کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ان لوگوں کا یہ حال بیان کیا کہ گناہ کرنے کے بعد یا شرک کرنے کے بعد وہ یہ بہانہ پیش کرتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، کیونکہ کائنات میں سارے کام، ساری چیزیں اللہ کی مشیت سے ہوتی ہیں. ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے ہوتی ہیں. مطلب یہ ہوا کہ ہمارا شرک کرنا بھی اللہ کی مشیت میں داخل ہے. تو اس میں ہم کیا کریں؟ جب اللہ کی مشیت سے ہی سب ہو رہا ہے تو ہم نے شرک کیا، وہ بھی اللہ کی مشیت سے ہیں. ہمارے باپ دادا شرک کرتے تھے، وہ بھی اللہ کی مشیت سے ہو رہا تھا. تو اگر یہ اللہ کی مشیت میں نہ ہوتا تو ہم شرک نہ کرتے. اس کا مطلب جو گناہ ہو رہا ہے وہ ہم سے نہیں ہو رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کروا رہا ہے. یعنی اس طرح سے گناہ کر کے وہ اپنے آپ کو بری سمجھتے تھے اور گناہ کا الزام ٹھہراتے تھے مشیت کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کی وجہ سے یہ گناہ ہو رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ان کا رد کیا، ان کا جواب دیا. اب وہ جواب اس طرح سے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے، لیکن اللہ کی مشیت دو قسم کی ہے. ایک مشیت کونی، دوسرا مشیت شرعی. ایک مشیت کونی کہ ساری کائنات، ہر چیز، ہر خیر و شر، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق سے ہے. اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے. حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ابلیس کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، جو انسانوں کو گمراہ کرنے والا ہے. اللہ نے اس کو پیدا ضرور کیا، لیکن اس کو پیدا کرنے کے بعد انسانوں کو اس بات کا اختیار دیا، اس بات کی نصیحت کی کہ یہ شیطان، یہ ابلیس آپ لوگوں کو گمراہ کرے گا، آپ اپنے آپ کو اس کی گمراہی سے بچا کر رکھو. اب یہ جو شر ہے، یہ جو ابلیس کا پیدا کرنا ہے، یہ انسانوں کے لیے امتحان ہے. یہ انسانوں کے لیے امتحان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو اختیار دے رکھا ہے. ہر انسان کو عمل کا اختیار دیا ہوا ہے. کہ انسان کی قدرت میں ہے
کہ وہ اپنے اختیار سے کوئی کام کرنا چاہے تو کرے، کوئی کام نہ کرنا چاہے تو نہ کرے، اور اسی اختیار کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی انسان کو کبھی جزا اور کبھی سزا دیتا ہے۔ دنیا میں ایک فرقہ ایسا بھی ہے جس کو جبریہ کہا جاتا ہے۔ وہ ایک جبریہ کے نام سے فرقہ رہا، لیکن آج اس فرقے کا وجود تو نہیں ہے، یا اس فرقے کے نام کا وجود تو نہیں ہے، لیکن اس فرقے کی سوچ بہت لوگوں میں ہے۔ اس فکر کے لوگ، اس سوچ کے لوگ دنیا میں بہت ہیں۔ جبریہ کا عقیدہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں دنیا میں جیسے پیڑ کا سوکھا پتا ہوتا ہے کہ ادھر سے ہوا آئے ادھر اڑا کر لے جائے، ادھر سے ہوا آئے ادھر اڑا کر لے جائیں، یعنی ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے بلبوتے پر نہ کھڑے رہ سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم پیڑ کے سوکھے پتے کی طرح ہیں، ہمیں جیسا لے جایا جائے گا ہم ویسے جائیں گے، جدھر ہمیں موڑ دیا جائے گا ہم ادھر مڑ جائیں گے۔ یعنی ہم دنیا میں مجبور ہیں۔ کس چیز کے سامنے مجبور ہیں؟ تو کہتے ہیں تقدیر کے سامنے مجبور ہیں۔ ہم اپنی تقدیر سے مجبور ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے تقدیر سے انسانوں کو مجبور کر دیا تو کسی انسان کو نیک کام کرنے پر مجبور کیا، تو مطلب یہ ہوا کہ وہ انسان مجبوری سے نیک کام کر رہا ہے، پھر اس کو انعام کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اچھا کام کرے تو خوشی کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا کام کرے تو جنت کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ وہ تو رب نے اس کو مجبور کیا ہے نا، وہ تو خود سے نہیں کر رہا ہے۔ جب انسان خود سے اچھا کام کرے، اچھا کام کر کے دکھائے تو دیکھنے والے کو خوشی ہوگی۔ یہ تو اللہ مجبور کر رہا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انعام کیوں دے؟ اور دوسرا انسان جو گناہ کا کام کر رہا ہے، اللہ اسے گناہ کرنے پر مجبور کر رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں جب اسے گناہ کرنے پر مجبور کرے تو اسے سزا کیوں دے؟ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے تو مجبور کیا گیا، میں تو نہیں کرنا چاہتا تھا، اللہ نے مجبور کیا۔ تو اللہ مجبور بھی کر رہا ہے اس کو گناہ کرنے پر، اور پھر جہنم میں بھیج رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ تو انصاف نہیں ہوا کہ اللہ گناہ کرنے پر مجبور بھی کر دے بندے کو اور پھر جہنم میں بھی پھینک دے، غصہ بھی ہو جائے اس سے۔ جیسے کوئی انسان، آپ کسی انسان کو رسی سے باندھ کر ایک گلاس پانی لے کر اس کے منہ میں ڈال دیں اور پھر اس کو مارنے لگ جائیں، تم روزے سے ہو اور پانی پی رہے ہو، وہ کہے گا میں کہاں پی رہا ہوں، میرے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میرے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میں نے اپنے ہاتھ سے نہ گلاس لیا نہ پانی لیا، آپ نے میرے ہاتھ باندھ دیے اور گلاس لے کے میرے منہ میں ڈھونس دیا، اور پھر مجھے مار رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ میں نے پانی پیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی انسان اس کو صحیح نہیں مانے گا، کہے گا نہیں کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے، یہ کرنے والے کی طرف سے غلط ہے، وہ انسان تو مجبور ہے۔ تو جبریہ کا عقیدہ ایسے ہے کہ انسان مجبور ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، انسان مجبور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے، ہر چیز پر قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ جیسے ہماری آنکھیں ہیں، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت کس نے پیدا کی؟ اللہ نے۔ زبان میں گویائی کی طاقت یہ کس نے دی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور پھر ہم سے کہا گیا دیکھو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو، بولنے کی طاقت اللہ نے دی ہے، لیکن اس کے بعد پھر اچھا اور برا بولنے کا اختیار بھی اللہ نے ہم کو دیا
کہ یہ اختیار کی جو قدرت ہے وہ بھی اللہ نے دی ہے. اب جو اختیار کا استعمال ہو رہا ہے یہ ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. اسی مرضی سے کرنے کی بنا پر اگر میں نے اچھا اختیار کیا تو اللہ اس پر خوش ہوگا، برا اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر ناراض ہوگا. اور بعض لوگ، اور ایک فرقہ ہے جس کو قدریہ کہا جاتا ہے. قدریہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا میں تقدیر کچھ نہیں ہے، جو بھی ہے سب میرے ہاتھ میں ہے. تقدیر ادھر نہیں ہوتی ہے، سب ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیا، چھوڑ دیا. اب جو بھی کر رہے ہیں ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. کائنات میں کوئی بھی چیز اللہ کی تقدیر سے نہیں ہوتا ہے. تو وہاں گویا کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کسی بھی چیز پر اللہ کی قدرت نہیں ہے. ہم کہیں گے یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو، یا کم سے کم جب قلم کو پیدا کیا تو قلم کو پیدا کرنے کے بعد جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا. فقال اکتب، اور اس سے کہا لکھو. اس نے کہا ما اکتب، میں کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا اکتب ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، قیامت تک جو جو ہونے والا ہے سب لکھو. قیامت تک جو جو ہونے والا ہے سب لکھو، ہونے والا ہے وہ سب لکھو. تو اس قلم نے ساری چیزیں لکھ دی. اس کو ہم کہتے ہیں تقدیر. مطلب یہ کہ تقدیر لکھی جا چکی ہے، لیکن تقدیر ہوتی کیا ہے؟ تقدیر لکھی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تقدیر کیا ہے؟ آپ کیا کرنے والے ہو آئندہ، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے. وہ ہے تقدیر. آپ کو کیا کرنا چاہیے، آپ کو کس راستے پر مجبور کیا جائے گا، یہ نہیں ہے. اللہ جانتا ہے کہ آپ کیا کرو گے. جیسے مثال کے طور پر ہم نے کل بھی درس میں بیان کیا تھا کہ ایک کلاس میں 2 طالب علم ہیں. ایک طالب علم بڑی محنت کرتا ہے، ہمیشہ پڑھتا رہتا ہے، کلاسوں میں حاضر رہتا ہے. دوسرا طالب علم محنت نہیں کرتا، کلاس سے بھی غیر حاضر رہتا ہے، کمزور بھی ہے. تو ایک استاد کا اندازہ ہو جاتا ہے ان دونوں کے اعمال کو دیکھ کر کہ یہ طالب علم پاس ہونے والا ہے، یہ طالب علم فیل ہونے والا ہے. امتحان سے پہلے استاد دونوں کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ یہ پاس ہوگا اور یہ فیل ہوگا. 1 مہینے کے بعد امتحان ہوا اور جب نتیجہ آیا تو یہ پاس ہو چکا تھا، یہ فیل ہو چکا تھا. اب پاس اور فیل ہونے والے، اب پاس ہونے والے کو انعام دیا جا رہا ہے، فیل ہونے والے کو سزا دی جا رہی ہے. تو اگر فیل ہونے والا یہ کہہ دے مجھے سزا کیوں؟ آپ نے کہہ دیا تھا اس لیے میں فیل ہوا، آپ نے کہا تھا اس لیے میں فیل ہوا. تو کیا ہم یہ مانیں گے کہ استاد نے کہا تھا اس لیے بچہ فیل ہوا ہے؟ ہم کہیں گے نہیں، استاد نے کہا اس لیے فیل نہیں ہوا. استاد کو علم تھا، اندازہ تھا، استاد کو اندازہ تھا کہ جس لیول سے یہ چل رہا ہے، جس انداز سے یہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، جیسے یہ پڑھ رہا ہے، اس کا نتیجہ تو فیل ہی ہے. استاد نے اندازہ لگایا تھا، استاد نے امتحان میں اس کا قلم نہیں چھینا تھا، اس کا پیپر چھین کے اس کو بٹھایا نہیں تھا کہ کچھ مت لکھو. استاد نے پیپر بھی دیا، قلم بھی دیا، کتاب بھی دیا، سب کچھ دیا اس کو.
لیکن استاد یہ جانتا تھا کہ جس انداز سے یہ پڑھ رہا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ فیل ہونے والا ہے. تو فیل ہونے والا اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے استاد کے بولنے کی وجہ سے فیل ہوا تو ہم کہیں گے تم غلط ہو. بالکل اسی طرح سے ایک انسان گناہ کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے لکھنے کی وجہ سے میں گناہ کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ضرور ہے، لیکن کیا لکھا ہے؟ وہ لکھا ہے جو تم کرنے والے ہو. وہ لکھا ہے جو تم کرنے والے ہو. تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اندازہ ہے. تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مستقبل کا علم ہے. جیسے بہت سے لوگ، بہت سے ماہرین، ابھی بارش ہونے والی رہتی ہے تو ایک دن، 2 دن، 1 ہفتہ پہلے لوگ بتا دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو بارش ہونے کا امکان ہے. اس دن بارش ہو گئی. کوئی اگر یہ کہے کہ فلاں سائنسدان نے، فلاں ماہر نے کہا تھا اس لیے بارش ہوئی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ ہم کہیں گے نہیں. وہ کہا تھا اس لیے بارش ہوئی، ایسا نہیں ہے. اس نے اندازہ لگایا تھا کہ جس طرح سے یہ ماحول دکھائی دے رہا ہے اس سے تو لگ رہا ہے کہ بارش ہوگی. اس کے کہنے کی وجہ سے بارش نہیں ہوئی. بارش اپنی اپنی جگہ پر ہے، وہ اپنی اپنی حالت پر چل رہی ہے. بس اس انسان کا اندازہ ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ دے اور اس دن بارش نہ ہو. تو انسان کا اندازہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اندازہ، مستقبل کے بارے میں اللہ تبارک کا علم، وہ غلط نہیں ہو سکتا. یہ فرق ہے دونوں میں. تو بعض لوگ تقدیر کو دوش دیتے ہیں، تقدیر کو جرم سمجھتے ہیں. کب؟ جب گناہ کرتے ہیں. تو یہاں مشرکین مکہ نے وہی کام کیا تھا. انہوں نے کہا تھا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء. اللہ اگر چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے. اللہ نے چاہا اس لیے ہم نے کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا. یہ جھوٹ بولتے ہیں. شرک انہوں نے اپنے اختیار سے کیا. ان کے باپ نے شرک اپنے اختیار سے کیا. یہ جو غلط کام کر رہے ہیں یہ اپنے اختیار سے کر رہے ہیں. مشیت ہماری ضرور ہے، لیکن مشیت کے ساتھ ہم نے ان کو اختیار بھی دیا ہوا ہے، اور یہ اپنے اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہیں. یہ غلط کر کے مشیت کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. یہ جھوٹے ہیں. كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. ان سے پہلے ان کے باپ دادا جو شرک کرتے تھے وہ بھی ایسے ہی جھوٹ بولتے تھے. حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا. وہ جھوٹے لوگ تو اپنی سزا کو پہنچ چکے ہیں. یہ لوگ بھی اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں. گناہ کر کے آپ تقدیر کو دوش نہیں دے سکتے. اور پھر اللہ فرماتا ہے قُلْ هَلْ عِنْدَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا. آپ تقدیر کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ میں نے یہ کیا، میری تقدیر میں تھا. اللہ کہتا ہے تمہیں کہاں سے علم ہوا؟ تقدیر کے بارے میں تو اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے. تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ تمہارے بارے میں ایسا ہے، تمہاری تقدیر یہ ہے؟ کون سی کتاب میں لکھا پڑا؟ کون سے اخبار میں آیا آپ کے بارے میں؟ کیسے پتا چلا آپ کو؟ جبکہ تقدیر اللہ نے لکھی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا ہے. اور آپ کہہ رہے کہ میری تقدیر میں یہ لکھا ہے، اس کی تقدیر میں وہ لکھا ہے، اس کی تقدیر کی ساری باتیں آپ ہی کو پتہ ہیں. اللہ فرماتا قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا. علم ہے تو بتاؤ کہاں سے علم آیا تمہارے پاس؟ تقدیر کا علم تو ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس تو نہیں ہے. پھر تم نے کیسے تقدیر کے بارے میں اپنی طرف سے بتا دیا؟ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر گناہ کر کے اللہ کی مشیت کو ذمہ دار ٹھہرانے والے ان لوگوں کو غلط ثابت کیا. کہا کہ یہ غلط کہتے ہیں. ہم نے انسان کو مکمل اختیار دیا ہوا ہے، زبان میں بولنے کی طاقت دی،
لیکن سچ بولنا ہے جھوٹ بولنا ہے، اس کا ہم نے اس کو اختیار دے دیا۔ بولنا ضرور ہے، بولنے کی طاقت ضرور ہے اس کے پاس، لیکن اب سچ بولنا ہے یا جھوٹ بولنا ہے، اس کا ہم نے اس کو اختیار دیا۔ اب وہ سچ بولے تو ثواب، جھوٹ بولے تو گناہ۔ آنکھوں میں بینائی ہم نے ڈالی ہے، روشنی وہ ہم نے دی ہے، لیکن اچھا دیکھے یا برا دیکھے اس بات کا اختیار ہم نے اس کو دیا۔ وہ اس کے اختیار کی وجہ سے جزا اور سزا کا ذمہ دار ہے۔ اپنے اس اختیار کا غلط استعمال کرے تو اسے سزا ملے گی، اور اچھا استعمال کرے تو اسے گناہ ملے گا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی مکمل حجت ہے، پوری حجت اللہ ہی کی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہی درست ہے، اور یہ مشرکین اور کفار کی بات یہ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں واضح کر دی ہیں۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر وہ چاہتا، جیسے مشیت کی بات کر رہے ہیں، اگر اس کی مشیت میں ہوتا، اس کی مشیت ہوتی تو وہ تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتا۔ وہ سب کو اگر مجبور کر دینا چاہتا تو ہر ایک کو مجبور کر سکتا تھا ہدایت پر، لیکن نہیں، تب پھر امتحان کا مطلب ہی نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو امتحان کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ پہچانیں، وہ امتحان لے، وہ آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی اور موت اس نے بنائی تاکہ وہ تمہیں آزمائے، وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو آزمانا چاہتا ہے، وہ کسی کو کسی خیر کے کام میں یا شر کے کام میں مجبور نہیں کرنا چاہتا۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، اب یہاں اشارہ یہود کی طرف ہے، یہود یا مشرکین مکہ بھی جو بعض جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، ان پر سواری کرنا، ان کا گوشت کھانا، ان کا دودھ پینا اپنے لیے حرام سمجھتے تھے، یا کچھ جانوروں کے گوشت کو انہوں نے مردوں کے لیے حلال قرار دیا تھا، عورتوں کے لیے حرام کر دیا تھا۔ تو یہ جو حلال و حرام کا طریقہ انہوں نے شروع کیا ہوا تھا اپنی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے ہلم شہداءکم، آپ اپنے گواہ لے کر آؤ، الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، جو یہ گواہی دیں کہ ان چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ یعنی وہ لوگ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال و حرام بناتے تھے، اور جب ان سے پوچھا جائے اس کا گوشت آپ کیوں نہیں کھاتے، کہتے تھے یہ حرام ہے۔ کہا کیسے حرام؟ کہا اللہ نے حرام کیا۔ یہ بتوں کے نام پر جانور کیوں چھوڑے ہو؟ اللہ نے ہم کو اس کا حکم دیا۔ تو اللہ کہتا ہے نبی آپ ان کو بتاؤ، ان سے پوچھئے ان چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا، یہ تمہیں کیسے پتا؟ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا، تمہارے وہ گواہ لے کر آؤ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ نے حرام کیا ہے۔ کہاں سے معلوم پڑا اللہ نے حرام کیا؟ قرآن مجید میں ہے، کسی نبی نے بتایا ہے، یا جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان نبی کو حکم دے رہا تھا اس وقت ان لوگوں میں سے کوئی وہاں موجود تھا؟ کیسے پتا چلا کہ اللہ نے ان کو حرام قرار دیا؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ گناہ، یہ حرام کام، یہ غلط قوانین خود سے بنا رہے ہیں اور اس کو منسوب کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ تو جیسے دنیا کے اندر آج بھی بعض مسلمان بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں
کہ عبادات میں کچھ ایسی عبادتیں اپنی طرف سے مسلمانوں میں پھیلاتے ہیں اور اس کو منسوب کرتے ہیں اللہ کی طرف، نبی کی طرف، اس کو منسوب کرتے ہیں اللہ کی طرف اور نبی کی طرف، یعنی اپنی جانب سے نئی نئی چیزیں داخل کرنا اسلام کے اندر اور اللہ اس کے رسول کی طرف اس کو منسوب کرنا، یہ جھوٹا کاروبار۔ یہی کام مشرکین مکہ اور یہود نے بھی کیا تھا۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ان سے کہو گے گواہ لے کر آؤ تو یہ کسی کو گواہ پکڑ کر لے کر بھی آ جائیں گے، بولیں گے دیکھو یہ آدمی ہے ہمارا، یہ ہمارا بزرگ، یہ ہمارا سردار ہے، یہ ہے، اور وہ آ کر گواہی دے گا ہاں یہ اللہ نے حرام کیا ہے، میں گواہی دے رہا ہوں۔ تو اللہ نبی سے کہتے ہیں فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اگر وہ گواہی دے بھی دیں تو آپ ان کی بات نہ مانیں، کیونکہ یہ تو ناممکن چیز ہے نا، یہ تو ناممکن چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو یا فرشتوں کو حکم دے رہا ہو اور یہ مشرکین مکہ وہاں موجود ہو سننے کے لیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن ہے، لیکن جھوٹی گواہی دینے کے لیے یہ لوگ تیار ہو جائیں گے، پھر بھی کہیں گے ہاں میں نے دیکھا ہے، میں نے سنا ہے۔ یہ تو ویسے ہی جھوٹے ہیں، گناہ تو کر ہی رہے ہیں، جھوٹ بولیں گے۔ تو اللہ نے کہا پھر بھی ان کی بات نہ ماننا اور ان کے ساتھ تم گواہی نہ دینا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان کے اعمال برے ہوتے ہیں تو اس کی زبان بھی جھوٹی ہو جاتی ہے۔ مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ نے یہی اشارہ کیا کہ جب وہ شریعت میں اپنی طرف سے نئی نئی چیزیں داخل کر رہے ہیں، کسی کو حلال کسی کو حرام اپنے من سے کر رہے ہیں، تو جب اس طرح کی حرکت کرنے والا بھلا اسے زبان کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ صحیح زبان کہاں سے استعمال کرے؟ اس لیے دیکھا یہ جاتا ہے کہ اسلام میں جتنے لوگ بدعت و خرافات داخل کرتے ہیں وہ کثرت سے جھوٹ بھی بولتے ہیں، وہ کثرت سے جھوٹ بھی بولتے ہیں اور جھوٹی گواہیاں بھی دیتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تاکید فرمائی کہ جو شخص من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جھوٹ بات بولے یا میری طرف جھوٹی بات منسوب کریں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو یہ جھوٹ بولتا کون ہے؟ جو اپنی طرف سے شریعت بنا بنا کر پیش کرتا ہے۔ تو یہاں پر مشرکین مکہ کے بارے میں بتا دیا گیا کہ شریعت میں یہ منمانی کر رہے ہیں تو یہ جھوٹ بھی بولیں گے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اپنے رب کے ساتھ کسی دوسرے کو برابر سمجھتے ہیں، وہ رب کے برابر کسی اور کو بناتے ہیں، رب کے برابر کسی بت کو، کسی دیوتا کو، کسی فلاں کو ان کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ رب کے برابر ہے۔ تو جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی پیروی نہ کریں، آپ ان کے خواہشات کے پیچھے نہ پڑیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے ساتھ چلیں، چھوڑ دیجئے ایسے لوگوں کو۔ تو یہاں نبی سے کہا جا رہا ہے، حالانکہ نبی تو ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں پڑیں گے، ایسے لوگوں کے ساتھ تو نبی غلط کام نہیں کریں گے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، لیکن یہ اشارہ ہے امت کی طرف، امت محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مسلمانوں میں سے، نبی کی امت میں سے بہت سے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ اپنے راستے پر چلتے چلتے گناہ کرنے والے لوگوں کو دیکھیں گے اور ان کی الگ الگ قسم کی باتیں، ان کے واقعات اور ان کے کارنامے اور ان کے رسم و رواج، ان چیزوں سے متاثر ہو جائیں گے اور یہ اچھے مسلمان
پھر ان کے رسم و رواج کے حساب سے ان کے پیچھے پڑ جائیں گے. جیسے آج ہوتا ہے بہت سے مسلمان یہود و نصارہ کے کچھ رسم و رواج کو پسند کرتے ہیں اور اسی میں ملوث ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ ہندوانہ طور طریقے وہ اچھا سمجھتے ہیں اور پھر وہ کام کرنے لگتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ جب ایمان پر ہو تو جو ایمان والے نہیں ہیں، جو ہماری آیتوں کو جھٹلانے والے ہیں، پھر آپ ان کے ساتھ نہ رہیں، ان کے راستوں پر نہ چلیں، ان کے رسم و رواج میں شریک نہ ہوں، ورنہ آہستہ آہستہ آپ کو ان سے محبت ہونے لگے گی اور پھر دیکھتے دیکھتے آپ بھی انہی کی طرح عمل کرنے لگ جاؤ گے. یعنی مشرکین سے، رب کی نافرمانی کرنے والوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، کیونکہ گناہ کرنے والے جرائم پیشہ افراد کا بھی آپ کی زندگی پر اثر ہوگا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اچھے لوگوں کی صحبت میں اٹھو، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ رہو. برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے، آپ برا نہیں بولو گے تو کم سے کم برا دیکھتے رہو گے کہ آپ کا دوست برا کر رہا ہے اور آپ کو خاموش رہنا پڑے گا. آپ برا نہیں بولو گے تو کم سے کم آپ کا جو سرکل ہے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے والے جو لوگ ہیں، کم سے کم ان کی بری باتیں سنتے رہو گے اور آپ کو ان کی برائی پر بولنے کی طاقت نہیں ہوگی. برا دیکھ رہے ہو، برا سن رہے ہو اور آپ اس پر نکیر نہیں کر رہے ہو، اس کو روک نہیں رہے ہو، تو آپ بھی گنہگار ہوگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت عطا فرمائے، برے لوگوں کی صحبت سے ہم سب کو محفوظ رکھیں. اللہ ہم کو ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھے اور اپنے برائی کے کاموں میں مشیت کو ذمہ دار ٹھہرانے کے بجائے ہمیں اپنی خود کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.